مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں آقا کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے آقا کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین خلق کائنات پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن اور عید قربان قریب قریب ہے، تو انشاءاللہ العزیز قربانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کہ فرمایا نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم قربانی کرو۔ اب قربانی اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس ہمت ہے، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس پہ فرض ہے، اور غریب آدمی پر فرض نہیں ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ جمعوں میں عرض کریں گے۔ تو دوسرے مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیاں قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی، مگر اللہ نے اپنی نشانی سے کہا
صفا مروہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چکر لگائے، اللہ نے اسے اپنی نشانی بیان فرمایا۔ اور مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اللہ نے اسے اپنی نشانی فرمایا۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں، یہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سنت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ روایت کرتی ہیں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مسلمانوں کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا، آپ کے بچوں کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ہے اس کے نام پر قربانی کرنا۔ فرمایا اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبول تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جیسے چھری لی، گردن پہ رکھی، چھری چلائی، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ فرمایا کہ یہ جو جانور تم ذبح کرو گے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بال بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے کھر۔ اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ علیحدہ بات ہے کہ پائے ہم کھا جاتے ہیں، مگر فرمایا یہ کھروں سمیت وہاں آئے گا، سینگ بھی اس کے ہوں گے اور کھروں سمیت یہ قیامت کے دن آئے گا۔ اور فرمایا کہ تم خوش ہو کے قربانی کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو کہ میں بکرا لاؤں گا، مینڈا لاؤں گا، دمبا لاؤں گا، چھترا لاؤں گا، بچہ لاؤں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو میں تو ماڑا ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ سوچنا، خوش ہو کے اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنا، کہ بڑا دل رکھ کے قربانی کرنا۔ طبرانی شریف کی حدیث، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے خوشی دل کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، جو اللہ کی رضا کے لیے دل سے خوش ہو کے ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا، فرمایا آتش دوزخ اس پر روک دی جائے گی، یعنی جہنم کی آگ روک دی جائے گی، وہ اس پہ حملہ نہیں کر سکے گی۔ آگے طبرانی شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں ہے۔ عید کے دن جو اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا پیسہ، فرمایا اس سے زیادہ پیارا اور کوئی پیسہ نہیں ہے۔ یعنی یہ پیسے بھی اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں۔
اب وہ پیسے کہاں لگائے؟ قربانی کا جانور لینے میں لگائے۔ تو فرمایا وہ تمہارے پیسے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، توفیق دی اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر بھی وہ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے کہ جانور خریدوں گا پیسے خرچ ہو جائیں گے، دل بخیل ہے، کنجوس ہے، شوم ہے، قربانی نہیں کرتا۔ فرمایا جو پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنی تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا پیارا یہ اللہ کو لگتا ہے یہ قربانی والا رکن، کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتنا عظمت والا کام ہے قربانی کرنا۔ فرمایا جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ محبت کی بات آ گئی۔ آپ نے یہاں ارشاد فرمایا جو قربانی نہ کرے جس کے پاس پیسے ہوں عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، صرف قربانی نہ کرنے کی وجہ سے کہا عیدگاہ کے پاس بھی نہ آنا، وجہ کیا ہے؟ تو تھوڑا سا پیچھے جب گئے تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ میرے جد امجد، میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو میرے دادا کی سنت کو چھوڑے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو لٹا کے چھری چلائی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مینڈا دیا تھا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آقا علیہ السلام کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا جس کے پاس پیسے ہوں پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کی آقا اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں بکرے کے بال، سائنس نے بڑی ترقی کی، آج دن تک کسی سائنسدان نے بتایا کہ بکرے کے اتنے بال ہیں، گائے کے اتنے بال ہیں، اونٹ کے اتنے بال ہیں، دمبا ہے، لیلا ہے، اس کی تو اون ہوتی ہے، کسی نے بتایا کتنے بال ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اگر قربانی کریں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے پگلو تم کیا پوچھتے ہو، یہ سوال کتنا چھوٹا سا کیا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جو ملے گا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم مینڈا ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو اور تم دمبا ذبح کرتے ہو، جو بھی ذبح کرتے ہو اس کے بالوں کو دیکھ لو، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا کرے گا۔ وہ بال گنتی میں نہیں ہیں، وہ گنتی کی جائے تو گنتی میں نہیں آتے ہیں، اتنے زیادہ بال ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کے بارے میں حکم کیا ہے؟ چھترے دی اون،
ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، یعنی عید کے دن فرمایا آج جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ نماز عید ادا کریں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو صرف گوشت ہے۔ فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو جانور ذبح کرے گا اس کے لیے صرف گوشت ہے، قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ تو فرمایا قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو پہلے ذبح کر لیا کہ میرے پڑوس میں غریب لوگ تھے، تو میں نے کہا چلو ان کو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے پاس کوئی ہے؟ عرض کی 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں وہ تم ذبح کرو، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کو 6 مہینے کے بکرے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو کام ہم پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پہچان لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا تو وہ صرف گوشت ہے، اور اس نے اپنے گھر والوں کو صرف گوشت ہی کھلایا ہے، ثواب نہیں ملا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ عائشہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اب اس کا میں آپ کو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ ہر بندہ امیر نہیں ہے، ہر بندے کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، بہت سارے غریب ہیں، مزدور ہیں، اور دل میں تمنا ہوتی ہے، جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی قربانی کریں، ہمارے پاس بھی ہوتا مال، نیچے والا اوپر والا بٹن پر، کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے، ہمارے پاس نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ان کے لیے بھی حل دے دیا ہے، فرمایا میرے غریب امتیوں تم پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، کیوں؟ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے امتی گھبرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم تو تمہیں قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ساری امتیں ہوں گی، سارے نبی موجود ہوں گے، اتنا بڑا قیامت کا دن، اتنی مخلوق ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اب توجہ رکھنی ہے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی گھبراتے کیوں ہو؟
حوض کوثر پر آ جانا، ہم جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ فرمایا جو ہمارے امتی پیاسے ہوں گے ہم وہاں جام بھر بھر کے انہیں پلا رہے ہوں گے۔ عرض کیا آقا اگر وہاں بھی نہ ہوئے پھر کہاں ملو گے؟ فرمایا پھر میزان پر آ جانا جہاں عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ اگر ہمارا امتی کوئی کمزور ہوگا، عمل کم ہوں گے، ہم اس کے لیے وہاں موجود ہوں گے، کہیں امتی گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ عرض کی آقا اگر وہاں بھی نہ پائیں، آپ کو وہاں بھی نہ ہم ڈھونڈ پائیں، وہاں موجود نہ پائیں، تو پھر کہاں تلاش کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پل صراط پر آ جانا، کیونکہ میرے امتی گنہگار ہوں گے۔ یہ پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، میرے امتی ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، وہ گھبرائیں گے، ہم صدا لگائیں گے ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ فرمایا ہم وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ، حشر میں بھی تمہارے ساتھ۔ ایک حدیث اور عرض کر دوں، آقا علیہ السلام معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب واپسی کا اللہ نے پوچھا محبوب ٹھہر جاؤ، محبوب اب جدائی گوارا نہیں، بس یہیں رہ جاؤ۔ عرض کی مولا نہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کرے آپ سب مدینہ شریف چلے جائیں، اللہ آپ سب کو مدینہ شریف بلا لے، آپ سب خانے کعبے چلے جائیں، جب وہاں چلے جائیں نہ محنت کرنی پڑے، کھانا بھی فری، بستر بھی فری، تمام سہولیات آپ کو ملیں، اور کوئی فکر نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، بس موج ہی موج ہو۔ کسی کا دل چاہے گا واپس آنے کو؟ کوئی نہیں چاہے گا واپس جاؤں، کیونکہ یہ دنیا محنت کا گھر ہے، یہاں گناہوں کی دلدل ہے۔ خانے کعبے میں موج ہے، مدینے میں موج ہے، یہاں سوچے گا جاؤں گا، پھر کوئی ٹینشن، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کچھ تکلیف، کبھی کچھ دکھ، رہنے دو یہاں بہتر ہے۔ ارے آپ اور میں مکے مدینے جائیں، آنے کو دل نہیں کرتا۔ ارے جو اس دنیا کو چھوڑ کے عرش مولا سے پار اللہ کی بارگاہ میں مدنی تاجدار گئے، ان کا کیسے دل کرے گا میں گناہوں کی دلدل میں واپس جاؤں، اس دنیا میں واپس جاؤں؟ پر آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے واپس جانا ہے۔ فرمایا محبوب کیوں، یہاں ٹھہر جاؤ۔ عرض کی مولا جانے دے، محبوب اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا خاص بات ہے؟ عرض کی مولا امت گنہگار ہے، امت گنہگار ہے، مجھے اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ کیوں فرمایا جانا ہے؟ اس لیے حدیث مبارکہ میں ذکر آیا، رب العالمین کا فرمان ہے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ محبوب آپ ان میں موجود ہوں گے، ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ عرض کی مولا میں تو یہاں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے امت گناہ کرے تیرا عذاب آ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ارے جو مدنی تاجدار اپنے امتی کا اتنا بھی غم برداشت نہ کرے، میں وہاں ہوں، یہاں عذاب آ جائے، میرے امتی کا کیا بنے گا؟ وہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ سینگ والا مینڈا لاؤ،
بعد آپ نے چھری لی اور اس کو لٹایا، اب ذبح فرمایا۔ دعا کرتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد۔ اب اس کو غور سے سن لیجئے، یا رب العالمین یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، مولا میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور مولا جو میرے غریب امتی ہیں ان کی طرف سے بھی۔ سبحان اللہ۔ اس ایک غریب امتی کے لیے میں گھوم کے آیا ہوں کہ اس غریب امتی کو پتہ چل جائے میں کوئی عام نہیں ہوں، میں بڑا خاص ہوں۔ اس امتی کو اپنا مقام سمجھ میں آ جائے کہ میں کتنا نکما ہو گیا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام میری خاطر وہاں قربانیاں دے رہے ہیں، میں ان کی خاطر یہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں ان کی خاطر ان کی سنتوں پہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے لیے روتے ہیں، وہ قبر میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، حشر میں نہیں چھوڑتے، دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور دوستو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، پکی بات تھے، ہیں۔ اب اس پہ غور ہے، یہ ہیں ذہن میں رکھ کے غور کر لیں کہ وہ رسول ہیں بتاتے ہیں، موجود ہیں۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں ہم غور کر لیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں چیز، دودھ میں ملاوٹ، اس میں کھاد، بال صفا پاؤڈر، اس میں سرف، گندا تیل، یہ ایک مثال دی۔ اس کے علاوہ گھی بناتے ہیں، اس میں ملاوٹ، آٹا اس میں ملاوٹ۔ کس چیز کا ذکر کروں جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کھڈا کھود رہا ہے۔ اب اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ صرف اسی لیے ہے کہ میں کہتا ہوں میں امیر ہو جاؤں، پیسے آ جائیں، میرے بچوں کا مستقبل ہو جائے، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرتے کرتے اپنے بھائیوں کے بچوں کا بیڑا غرق کر رہا ہوں، صرف ملاوٹ کر کے، اس میں گندی کیمیکل، گندی چیزیں ملا کے ان کا بیڑا غرق کر رہا ہوں۔ اچھا بولو، آپ سب کو پتہ ہے نا دودھ میں ملاوٹ ہے، سچی بتائیے، پتہ ہے نا؟ جو کرتے ہیں ان کی بات، جو ملاوٹ نہیں کرتے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اچھے لوگ، اچھے مسلمان ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ گندے مسلمان ہیں۔ اچھا وہ ہمارے بھائی ہیں کہ نہیں؟ جو دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں نا؟ اس بھائی کو ترس نہیں آتا یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ فیڈر میں یہ میری زہر کو پیے گا؟ اتنے ضمیر مر گئے ہیں، اتنا بھی، اب بڑوں پہ ترس کیا، ان بچوں پہ ہمیں رحم نہیں آتا۔ اب سب کے گھر میں بچے ہیں نا تو بچوں کے لیے دودھ لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ 2 مہینے کا 6 مہینے کا ہے، سال کا بچہ ہے، وہ دودھ اس کا باپ لے کے جا رہا ہے، والدہ لے کے جا رہی، کس لیے کہ یہ دودھ اپنے بچے کو، اور بیچنے والے کو پتہ ہے یہ اپنے بچے کو پلائے گا۔ ارے جس کو بچوں پہ رحم نہیں آتا وہ کسی پہ کیا رحم کرے؟ اسی طرح ہر چیز میں ملاوٹ، جوس 2 نمبر، بوتل 2 نمبر، کس چیز کا میں ذکر کروں؟ ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر کام میں ملاوٹ، ہر کام میں بے ایمانی، ہر کام میں 2 نمبری، خرید و فروخت میں 2 نمبری، لین دین میں 2 نمبری، کاروبار میں 2 نمبری، دکان
دکانداری میں 2 نمبری، حتیٰ کہ محراب و منبر پہ بھی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ تو دوستو اتنے گناہ، دن رات شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، برائی عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، اور گناہ عام ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا۔ اچھا چلے آپ اور میں، ہم میں کون ایسا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ کون ایسا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف۔ چھوٹا جھوٹ بولیں یا بڑا جھوٹ بولیں، جھوٹ جھوٹ ہے۔ غیبت ہم کرتے، چگلی ہم کرتے، چوری ہم کرتے، عیاری ہم کرتے، مکاری ہم کرتے، زنا ہم کرتے، شراب ہم پیتے، سود ہم لیتے ہیں، سود کا کاروبار ہم کرتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ سارے گناہ جو پچھلی امتوں میں ایک ایک امت میں ایک گناہ ہوتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، ان کے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، پر عذاب نہیں آ رہا۔ رسول ہیں، رسول ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کب کے مٹ چکے ہوتے۔ تو بتایا محمد الرسول اللہ رسول ہیں، یہ تم میں موجود ہے، اس لیے مجھے تم پہ رحم آتا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو، تمہیں نہیں دیکھتا، تم زنا کرتے ہو، تمہیں نہیں دیکھتا، شراب پیتے ہو، تمہیں نہیں دیکھتا، ملاوٹ کرتے ہو، تمہیں نہیں دیکھتا، ظلم کرتے ہو، تمہیں نہیں دیکھتا۔ یا اللہ دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا میں تمہارے گناہ دیکھوں یا یار کی موجودگی کو دیکھوں؟ صرف اسی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ بچنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم وہ کام ہی نہیں کرتے کہ ہم بچ جائیں، کوئی ایسا نہیں۔ فرمائے دنیا کب کی جل کے راکھ ہو جاتی، یہ دنیا کب کی جل کے راکھ ہو جاتی، یہ دنیا کب کی جل کے راکھ ہو جاتی، یہ دنیا کب کی جل کے راکھ ہو جاتی، مگر ساحل مدینہ ہے۔ آواز یہ آئی اگر ہم تمہارے گناہوں کو دیکھیں کب کا تمہیں برباد کر دیتے، تمہارا نام و نشان ہم مٹا دیتے۔ ہم نے فرعون جیسے کو نہ بخشا، ہم نے نمرود جیسے کو معاف نہ کیا۔ ارے ہم چاہیں تو ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتے ہیں، ہم چاہیں تو نمرود جیسے لعنتی کو مچھر سے مروا دیتے ہیں۔ ارے تم تو کسی باغ کی مولی نہیں ہو، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، مگر تمہیں جو بخش رہا ہوں وہ یار کے صدقے میں کہ گنبد خضرا موجود ہے، اس میں میرا یار موجود ہے۔ خالی یار نہیں، یار کے یار بھی دائیں بائیں موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ فرمایا اسی لیے میرے یار کے غلاموں دیکھو تمہارا میرے محبوب کو کتنا خیال ہے، قربانی خود کرتا ہے اور دعا یہ کرتا ہے مولا میری طرف سے بھی قربانی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قربانی قبول فرما، اور مولا میرے امتیوں کی طرف سے بھی، میرے امتیوں کی طرف سے بھی قبول فرما۔ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جن کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے ان کی طرف سے بھی کر دی ہے۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ السلام نے 2 مینڈے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر آپ پڑھتے تھے اور چھری چلاتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے آپ نے مینڈوں کو ذبح کیا۔ اب ذبح کرنا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، اس کو صرف آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آج پھر بات آگے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا منہ کعبے کی طرف کرنا جانور کا، اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا۔ تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہ یہ جو جوڑ ہے گردن کا، آپ اپنی گردن پہ چھری نہیں انگلی رکھ کے چیک کر سکتے۔ یہ جو اوپر والا جوڑ ہے، یہاں جب آپ چھری رکھیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہی جملے ہیں، اور چھری کو چلائیں، اپنی طرف سے آگے کو نہیں، آگے سے اپنی طرف کھینچیں گے آپ چھری کو، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو آسانی سے اندر جو شاہ رگ ہے وہ کٹ جائے گی اور اللہ کے نام پہ یہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ جو پہلا جوڑ ہے یہاں سے نیچے آئیں گے تو پھر جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ جو اناڑی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر زور لگاتے رہتے ہیں، کبھی چھری کو لگاتے ہیں، کبھی گردن کو مروڑتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ اور پتھر پہ تیز کر کے لاؤ تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے آقا علیہ السلام جانوروں کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے، یہاں تک فرمایا ایک جانور ذبح کر رہے ہو تو دوسرا جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے، فرمایا اس سے دور کر کے ذبح کرو تاکہ وہ گھبرا نہ جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے، اور ہم بندوں کو ذبح کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ بندوں کو چھری سے ذبح کرنا، کسی کا حق مار لیا تو یہ بھی تو ذبح کرنا ہی، کسی کا مال چھین لیا تو یہ بھی ذبح کرنا ہی ہے۔ ہم بڑے رنگوں سے ذبح کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں، تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ایک آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کروں، تو لہٰذا میں اپنے آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں۔ اب اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ ہم اپنی والدہ کے نام، والد کے نام، دادا کے نام، پردادا کے نام، اور اپنے بڑوں کے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور غوث پاک سرکار کے نام، دادا صاحب کے نام، جس کے نام چاہیں ہم قربانی کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے، یہ شرط ذہن میں رکھیں کہ جس بندے پر قربانی فرض ہے وہ خود قربانی کرے گا اپنے نام کی، اس کے پاس زیادہ ہمت ہے اب وہ دوسرا جانور لے، دوسرا جانور، دوسرا بکرا چھترا لے، اگر دوسرا بکرا چھترا نہیں وہ گائے میں ہے تو اس میں پھر وہ حصہ رکھ سکتا ہے اپنی والدہ کا، والد کا، دادے کا، جس کا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دوسرا حصہ یا دوسرا جانور ہونا ضروری ہے۔ پہلا کرے گا تو وہ اپنی طرف سے ہی کرے گا۔ ایک یہ بات سمجھ میں آگے۔ دوسرے نمبر پہ آپ چاہتے ہیں میں اپنے دادا جی کے نام پہ بکرا ذبح کروں، بکرا آپ لے آئے، اب لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ یہ بکرا کس لیے، تو کیا بتائیں گے؟ آپ لائے ہیں اپنے دادا جی کے لیے یا اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے، وہ دنیا سے چلے گئے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو عزت والی صحت والی زندگی دے، اور جن کے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آپ لے کے آئے ہیں،
اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ 2 جانور لائے ہو، یہ کس کے لیے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ایک میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا، اور دوسرا کس کے لیے؟ دادا کس کے لیے؟ پکی بات ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کس کا نام آیا اس میں؟ دادا کا۔ حرام ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے دادا کے نام کی قربانی ہے، وہ حرام ہوا بکرا؟ حلال ہی ہے نا، ذبح کر کے سب کھائیں گے نا اس کو۔ ارے جب ہم نے نام دادا کا لیا ہے، اس کے نام پہ ہم لے آئے ہیں کہ اس کا ثواب میرے دادا کو جائے۔ قربانی جب کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، وہاں نہیں کریں گے بسم اللہ دادا بسم اللہ، پھر حرام ہو گیا۔ بسم اللہ یا غوث، بسم اللہ یا دادا، پھر حرام ہو گیا۔ جب ہم یہ نیت کریں گے یہ بکرا دادا جی کے نام قربان کرنا ہے، یہ اماں کے نام ہے، یہ پردادا کے نام ہے، نانا کے نام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح ایک دیگ پکاتے ہو، 11ویں کرتے ہو، ایک جانور لے کے آتے ہو، یہ غوث پاک کے نام کا ہے، تو وہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ دادا صاحب کے نام کا ہے، وہ کیسے حرام ہو گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں کہ آپ نے غوث پاک کے نام پہ ایک بکرا چھوڑ دیا، لوگ پاگل ہو گئے۔ اوے اللہ کے نام کا چھوڑ، اللہ کے نام کا۔ تو میں کہتا ہوں یہاں تو دادا کا نام ہے یار، اس میں ذہن میں رکھ لو جو بھی ہم ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کریں گے، اس کا ثواب دادا صاحب کو پہنچائیں، غوث پاک سرکار کو پہنچائیں، اور اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ماما کو، خالو کو، جس کو مرضی ثواب پہنچائیں۔ قربانی اللہ کے نام کی ہی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اسی حدیث سے میں نے لیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں میری طرف سے، میری اولاد کی طرف سے، اور میری امت کی طرف سے۔ نام امت کا آ گیا تو چاہیے تھا کہ امت کا نام آ گیا وہ بکرا حرام ہو جاتا، بلکہ نہیں، فرمایا دنیا والوں یہ میرا عمل ہے، ثواب تمہیں اس کا پہنچا رہا ہوں، جانور اللہ کے نام پہ ہی دیا ہے۔ اسی طرح آپ جب بھی دادا صاحب کے نام پہ بکرا یا دیگ یا کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ ہی ہوتا ہے، ثواب دادا صاحب کو ہوتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرمایا وہ ایسا کرے کہ چاند جب نظر آ جائے، عید کا قربانی کا چاند نظر آ جائے تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اس کو سن لو اچھی طرح۔ فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کو چاہیے اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، جب عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹ لے، اپنے بال بھی کٹوا لے، اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ مسلم اور ترمذی اور نسائی شریف، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے تو بال اور ناخنوں سے نہ لے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، قربانی کا بھی اور بال اور ناخن نہ کاٹنے کا بھی قربانی کے بعد۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے، یعنی گائے میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ
میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں، اور بکرا چھترا وغیرہ وہ ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔